اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابن آدم مجھ پہ بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا کہ میں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور جب تجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے ہمیشہ پر امید رہنا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میرے دربار پہ آگے جھک جانا، معافی مانگ لینا، میں تجھے معاف کر دوں گا، چاہے تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو کیوں نہ چھو رہے ہوں، مجھ سے معافی مانگتے رہنا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ نے ایک معافی کا جو سلسلہ رکھا ہے، اس بخشش کا بہت بڑا دروازہ ہم سب کے لیے کھول دیا ہے۔ انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، تو معافی مانگتے رہو۔ اور پھر یہ بات اس میں حدیث میں یہ بھی اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ پر امید رہو، کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہو جانا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو جانا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور اس سے دعا کرتے رہنا، اگر تم چاہتے ہو کہ قبولیت کے دروازے تم پر کھلتے رہیں یا کھلے رہیں، تو یاد رکھو ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں دعا کرتے رہنا، اچھے حالات ہوں پھر بھی اللہ سے مانگتے رہنا۔ جب اچھے حالات میں تم اللہ سے خوشی خصوص سے دعائیں مانگو گے، تو اگر زندگی میں کبھی برے حالات بھی آ گئے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیں گے اور تمہارے حالات اچھے کر دیں گے۔ ہر حال میں دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ اس لیے فرمایا کہ دعا جو ہے ناگہانی آفات کو ٹالتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ دعا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دعا موت کو ٹال دیتی ہے، جیسے صدقہ رد البلا ہے نا، اس طرح دعا بھی اتنا اثر رکھتی ہے کہ وہ تقدیر کو بھی ٹال سکتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ اپنے والدین سے دعائیں لیں، اپنے پیر و مرشد سے دعائیں لیں، اپنے استاد سے دعائیں لیں، اپنے بڑوں سے دعائیں لیں۔ اللہ کے بندو، دعا بہت بڑا خزانہ ہے، اور عبادات و ذکر و فکر کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ کسی نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ان کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، گھریلو حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، وہ میاں بیوی کسی وجہ سے بڑے پریشان تھے، کاروبار کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، ان کا جو کاروبار تھا وہ سارا فلاپ ہو گیا تھا۔ تو بیوی کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، ایک دعا کا عنصر تو ہمارے پاس ہے۔ دیکھیں بعض کا کوئی بھی اچھی بات آپ کو کر سکتا ہے، اس نے کیا خوبصورت بات کی کہ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ایک دعا کا عنصر تو ہمارے پاس موجود ہے، دعا کا ساسا تو ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں کیا وہ اللہ ہمیں نہ دے گا؟ اتنے یقین کے ساتھ جب انہوں نے آپس میں باتیں کی، جب حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تو پھر وہ بچی کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے حضور رات کو 2 بجے اٹھ جانا اور تہجد کی نماز کے بعد اللہ سے گڑگڑا کے میں نے مانگا، اللہ سے دعائیں مانگی۔ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، ان اللہ کل شیء قدیر ہے، تو وہاب ہے، تو جہاں سے چاہے عطا کر سکتا ہے، تو رزاق ہے، تو رب العالمین ہے، تو الحمدللہ رب العالمین، تو ہی الحمدللہ ہے، رب العالمین بھی تو ہی ہے، تیرا ہی ہم شکر کرتے ہیں، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، اور تو عالمین کا رب ہے، یا اللہ میری یہ حاجت ہے یہ پوری کر دے۔ جب وہ بچی کہتی ہے ہم نے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو ہمارے حالات بدل گئے۔ میں نے اللہ سے دعا کا سہارا لیا اور قرآن کا سہارا لیا، قرآن کو پڑھتی، اللہ سے دعائیں کرتی رہتی۔ وہ اتنا خوبصورت وقت تھا قبولیت کا کہ اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیا، اور آج ہمارے حالات بہت اچھے ہیں۔ تو یہ سن کے دل کو تسلی ہوئی کہ یار اگر جس نے بھی اس کو دعا کے متعلق بتایا ہے، دیکھے اس نے اس دعا کے ہتھیار کو استعمال کیا اور اللہ نے اس کی سن لی، اس کے حالات بدل گئے۔ ہم سب کے حالات بدل سکتے ہیں، سچی لو لگائیں اللہ کے ساتھ، اللہ کو حاضر ناظر جان کے دعا کریں کہ وہ سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور قبول بھی کرے گا۔ ربنا تقبل دعا، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، حالات اچھے برے زندگی میں آ سکتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہمیشہ پکارتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں،
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔